بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور پر۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط اور بول بالا ہوگا اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گالم گلوچ اور لڑائی کریں گے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام اسلامی ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، یعنی مسلمانوں کی ان ممالک پر حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ صرف مکہ شریف اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا تمام اللہ کے ولی اس وقت اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے اور رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بھی وہاں پہ ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں۔ وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو، اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک یا دو احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ 200-250 تک احادیث موجود ہیں جن میں ان کا ظہور ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ مہدی کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امام مہدی کیسے دکھیں گے۔ احادیث میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسان پر تل ہوگا اور ان کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوگی۔ طبیعت میں سخاوت اور رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ اولیاء کرام تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیں گے، مگر کچھ روایتوں میں اور بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن سے ان کو پہچانا جائے گا۔ نمبر 1، ان کے سر پر بادل ہوں گے جن میں سے آواز آئے گی کہ مہدی بھی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ نمبر 2، ان کے دور میں خشک لکڑی خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو وہ سبز ٹہنی اور پتوں سمیت نکلے گی، سبحان اللہ۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا۔ نمبر 4، ان کے آنے سے ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، زمین اور آسمان ہر طرف نعمتوں کی بارش ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ حضرت امام مہدی کے حوالے سے متعلق مختلف پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، وہ آ چکے ہیں یا بالکل آنے والے ہیں۔
یہ ایک بہت مشکل سوال ہے کہ وہ کب ظاہر ہوں گے۔ اس کے بارے میں 100% درست جواب دینا تو بہت مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ نمبر 1، دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا اور اس میں موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ نمبر 2، اس رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا، اور ایسا سورج گرہن پھر کبھی نہ ہوگا۔ نمبر 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف سے آگ ظاہر ہوگی اور بڑے بڑے زلزلے بھی آئیں گے۔ اور سب سے بڑی نشانی اولیاء کرام کے نزدیک قسطنطنیہ، جسے ہم استنبول بھی کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا۔ جب تمام اولیاء امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کو واپس مل جائے گا۔ آپ سب لوگوں کو لے کر وہاں آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سب سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال آ جائے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ وہیں محصور ہو جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔ یہ فجر کا وقت ہوگا اور اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ ہوں گے اور دوسری طرف حضرت امام مہدی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اقامت کی دعوت دیں گے، لیکن آپ امام مہدی کو نماز کی امامت کرنے کا کہیں گے۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلتا جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہے۔ وہ بھاگے گا اور آپ علیہ السلام اس کے پیچھے نیزہ گھومیں گے اور اس سے وہ سیدھا جہنم واصل ہو جائے گا۔ یہ تمام معلومات امام مہدی کے حوالے سے تھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔